बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम कहते हैं कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ये फ़ैसला कर देती है कि वो लोग नेक हैं या बुरे, और कुछ लोगों की मौत। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मौत और ज़िंदगी अलग अलग कहानियाँ सुना रही होती हैं। आयशा की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। वो एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, हुनरमंद और नेक लड़की थी। ये वाक़या मेरी आंखों के सामने पेश आया था, इसलिए मैं आप सबको ये वाक़या सुना रही हूँ। मैं खुद बेटियों वाली हूँ। किसी की बेटी के बारे में छोट नहीं बोलूँगी। पूरे मोहल्ले में खौफ ओ हरास फैल गया था। लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि अगर अच्छे लोगों का भी अंजाम ऐसा हो रहा है तो फिर बुरे लोगों के साथ क्या होगा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मातम कर रहे थे, और कुछ परेशान थे, और कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी जिंदा तो क्या मुर्दा इंसान के लिए भी नहीं करनी चाहिए। और मैं उस लड़की की तरफ देख रही थी जिसको उस अजीब से जानवर ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? वो मेरी सास के पास कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आती थी, और मेरी सास पूरे मोहल्ले की बड़ी मुअज्जज और अच्छी औरत मानी जाती थी। लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते थे। एक दिन उनके पास आयशा की माँ बैठी थी। मेरी सास ने बच्चों को सबक दे दिया था। वो बैठ के याद कर रहे थे। खुद वो आयशा की माँ फातिमा के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी, और शक्ल से दोनों ही बहुत परेशान लग रही थी। मैं चाय देने के लिए गई थी। मुझे हुक्म था कि घर में कोई भी आए तो उसको चाय पानी ज़रूर पूछना है। बेशक वो रोज़ आता हो, मैं भी पास जाके बैठ के ऐसे ही रूटीन के मुताबिक। लेकिन मेरी सास ने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि बेटा, हम कोई और बात कर रहे हैं, आप जाओ, जाके अपना काम करो। उन्होंने बात तो प्यार से कही थी, लेकिन मुझे थोड़ी बुरी लग गई और मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगी। वो कह रही थी कि मेरी बेटी की तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। या तो वो खुद उसमें मुलव्विस है, या फिर कोई उसके खिलाफ ये सब कर रहा है। आपको बहुत मानती है, आपकी हर बात मानती है। आप ही उसे पूछ के बताए कि मामला क्या है। नहीं तो आपको तो पता है कि मैं इतने बड़े खानदान में रहती हूँ, सबके बेटे हैं और एक मेरी ही बेटी है। कल को कोई बदनामी अगर उसके पीछे पड़ गई तो उससे ज़्यादा मैं बदनाम हो जाऊंगी। सारे लोग मुझे बातें सुनाएंगे कि मैंने ही तरबियत अच्छी नहीं की। बस मैं इतनी ही बात सुन पाई थी, लेकिन ये बातें आयशा के लिए हो रही थीं। वो तो पूरे मोहल्ले की और इस घर में आने वाले सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा अच्छी और नेक लड़की थी। अभी उसकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा ना थी, लेकिन फिर भी अभी से ही वो पर्दे की पाबंद थी। यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते थे, उसमें बच्चियाँ भी होती थीं, तो वो चादर हिजाब उतार के भी बैठ जाया करती थी, लेकिन वो अपना बुर्खा तक नहीं उतारती थी। कहती थी कि ऐसे ही ठीक है, क्योंकि घर में मैं, मेरा छोटा देवर भी था और कुछ लोगों का आना जाना भी रहता है। कहने को तो वो बच्चे ही थे, लेकिन फिर भी आयशा उनसे भी पर्दा करती थी। फिर उसके बारे में उसकी अपनी सगी माँ ऐसी कैसी बातें कर रही थी कि उसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं, 2-3 दफ़ा मैंने देखा कि वो मेरी सास के पास आई, और मुजुआ बहस आयशा ही थी। इतनी अच्छी बेटी की माँ उससे इतना तंग क्यों थी? इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक और बहुत बड़ा तूफान हम सब के सामने खड़ा हो गया। आज एक आम सा दिन था। आसमान पर बादल बने हुए थे। आयशा कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वो बहुत प्यारी कुरान पढ़ा करती थी। जब अचानक से ही मैंने देखा कि उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही है, मुझे लगा कि शायद उसे गर्मी लग रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुरान के ऊपर सर रखे जैसे बेहोश हो गई। एक बच्चे ने कहा कि आयशा सो गई कि देखो आयशा तो सो गई है। बच्चे तो मजाक करने लगे। मेरी सास ने कहा कि बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन जैसे ही उन्होंने आयशा को ऊपर उठाया, उनके मुंह से फलक शगाफ चीख निकली और मुझे कहने लगी कि मरियम, पानी लेकर आओ। लेकिन जिसके लिए पानी लाना था वो इस दुनिया में ना थी। हमें लगा वो बेहोश हो गई है, और वो बेहोश नहीं हुई थी। वो सांस नहीं ले रही थी। मेरा शौहर भी वहाँ पर आ गया और मेरी माँ को कहने लगा कि आपने क्यों बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का बेड़ा उठा रखा है? इस लड़की को क्या हुआ है? कल को लोग तो हमसे सवाल करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि तुम बस उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाओ। जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मामला तो बड़ा ख़राब हो गया। उसके माँ बाप को भी बुला लिया था। उसकी माँ की अकेलौती बेटी थी। उसकी माँ फातिमा के हालात भी अच्छे नहीं थे।
ससुराल में कोई इज्जत ना थी, एक बेटी ही पैदा की थी और उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई है तो वो भी हैरान रह गई। डॉक्टरों में से कोई भी नहीं बता पा रहा था कि उसकी मौत की वजह क्या है। हमसे पूछते तो हम यही बताते कि कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ते पढ़ते ही इस दुनिया से चली गई, क्योंकि यही हुआ था ना, उसमें कोई झूठ था और ना ही कोई और बात थी। सारी मोहल्ले में बात फैल गई, सबको पता चल गया। सब कहने लगे कि ये लड़की तो बहुत नेक है, अल्लाह के कलाम की तिलावत करती हुई इस दुनिया से चली गई। डॉक्टरों ने कोई ना कोई जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा कि शायद उसको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। उसकी वजहात होती हैं, लेकिन वो वजहात इतनी अंदर तक होती हैं कि किसी को पता नहीं चलता, और हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है। डॉक्टरों ने अपने ऊपर से बोझ उतारने के साथ मोहल्ले वाले कह रहे थे कि ये तो बहुत नेक लड़की थी, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। ये तो जन्नती सीधी जन्नत में जाएगी। इसीलिए अब उसे देखने के लिए भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था। हमारी घर में ये सब कुछ हुआ था। हम लोग उनका साथ ना देते तो कौन देता। अब हम लोग दरवाज़ा बंद करके अपने घर में नहीं बैठ सकते थे। हम भी आयशा के घर में ही थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि उसकी माँ की उसकी मदद करो, क्योंकि ये भी इस दुनिया की हकीकत है कि एक तरफ तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर में इतने काम होते हैं कि आपको उस गम के साथ साथ काम भी करने पड़ते हैं। खाना भी पकाना होता है, लोगों को चाय भी देनी होती है। मुझे भी कोई मसला नहीं था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं भी कामों में लगी थी और साथ एक औरत को कहा कि वो मेरी मदद करवा देगी। मेरी सास रो भी रही थी, उनको बहुत ज़्यादा दुख था। वो कहती थी कि मेरी बहुत अच्छी शागिर्द थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि उसकी माँ रो तो रही थी, पर कोई बहुत ज़्यादा रो ना रही थी। मतलब अगर आपकी एक अकेलौती बेटी हो और वो भी अचानक इस दुनिया से चली जाए, तो आप तो गम से हलकान हो जाएंगे। वो तो कामों में लगी थी। उसे कोई कहता कि बड़ा अफसोस हुआ है तो उसके गले लग के थोड़ा सा रो लेती। उसके बाद फिर से कहती कि वो सामान पकड़ा दो, ये 4 पई इधर रख दो। वो तो ऐसे फिर रही थी कि जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने उस माँ को बड़ा सब्र दे दिया। अल्लाह ही सब्र देता है, पता नहीं ये सब्र था या लापरवाही थी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने उसकी बातें सुनी थी वो अपनी ही बेटी से अच्छी भली तंग थी। वो कहती थी कि ये कल को हमारे लिए मुसीबत बनाएगी, उसके पीछे पीछे कोई बदनामी आ जाएगी। कहीं वो इसलिए मुतमईन तो नहीं थी कि बस लड़की मर गई तो अब बदनामी भी नहीं आएगी। लेकिन क्या माँ का दिल ऐसा होता है? क्या एक माँ ऐसा सोच सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर उसका ये रवैया मेरी समझ से तो बाहर था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती थी और क्या कर रही थी। वैसे तो कोई भी मौत अचानक ही होती है, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार हो, किसी मुसीबत में हो, 4 पई पे पड़ा हो और फिर वो अचानक से इस दुनिया से चला जाए, तो घर वालों को पता होता है कि उसकी तबीयत ख़राब थी, चला गया। लेकिन आयशा की मौत तो एक ऐसी नागहानी मुसीबत थी जो किसी के गुमान में भी ना थी, इसीलिए गस्ल देने में भी देरी हो रही थी और अभी तक लोग भी आ रहे थे। उसकी मैयत एक तरफ पड़ी थी जब किसी ने कहा कि ये मैयत की 4 पई दूसरी तरफ रख दे, इधर बहुत चूंटियान हैं। मैयत पे शायद चूंटियां चढ़ रही थीं और औरतें अपने हाथों से छाड़ रही थीं। लेकिन अब मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे सारे शहर की चूंटियां उसकी मैयत के आसपास जमा हो रही हैं। यहाँ तक कि मामला इतना ख़राब हो गया कि चूंटियों ने जैसे उसकी मैयत पर हमला ही कर दिया था। औरतें पीछे हटने लगीं, परेशान होने लगीं। उसकी माँ ने ये मंजर देखा, उसकी दादी ने देखा। वो भी सब हैरान रह गई थी कि ये क्या हो रहा है। अब तो वो चूंटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थीं कि उनको हाथों से नहीं हटाया जा सकता था। उनके घर में एक औरत थी जिसके पास चूंटी मार स्प्रे था। वो जाकर स्प्रे उठा लाई। अपनी तरफ से उसने बड़ी अक्लमंदी की स्प्रे मारने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि ये आयशा की ताई है, अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी। आयशा के साथ उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। लेकिन देखो, वो बेचारी तो इतनी सी जिंदगी की ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है।
میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی تو میرے دل میں اس کے بیٹے کو دیکھنے کا تجسس جاگنے لگا کہ دیکھو تو صحیح۔ میں نے کہا کہ اگر عائشہ کی شادی اس لڑکے سے ہوتی تو وہ لڑکا کیسا تھا، دیکھنے میں کیسا لگتا تھا۔ ان کے گھر کے لوگ آس پاس ہی پھر رہے تھے، وہ بھی شاید کہیں پھر رہا ہوتا۔ میں کاموں میں لگی تھی کہ اچانک ایک لڑکے سے ٹکرائی جس کی عمر زیادہ نہ تھی، لیکن اس کے پاس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی، بالکل کالا سوکھا، ابھی بھی اس کے منہ میں گٹکا سپاری یا پان، ان میں سے کوئی ایک چیز تھی، اور وہ عجیب سی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھے نہیں چل سکتے، تو کہنے لگا کہ تمہیں دیکھے ہی تو میرے پاؤں پھسلے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ اس کو دیکھو، میں اس کی ماں کی عمر کی ہوں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میت والا گھر نہیں ہوتا، نہ تو تمہیں بتاتی کہ تمہارا پاؤں کیسے پھسلتا ہے۔ وہ اس بات پہ بھی ہنسنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون پاگل ہے۔ اس طرف چھونٹیوں نے عذاب بنا رکھا تھا، میت کو جہاں لے جاتے چونٹیاں پیچھے پیچھے وہاں جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں نے نتیجہ نکال لیا، کیونکہ لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ چونٹیاں نہیں ہیں، یہ اس لڑکی پہ عذاب ہے، عذاب آیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تبھی تو یہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی اور اب اس کی میت پہ ابھی سے ہی کیڑے مکوڑوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے نا کہ تمہاری قبر میں کیڑے پڑیں گے، جبکہ قبر میں کیڑے ہر انسان کے ہی پڑتے ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے جن کے کفن پہ مٹی تک نہیں لگتی، لیکن وہ تو ہزاروں میں سے بہت کم ہوتے ہیں، باقی تو ہر انسان کے قبر میں کیڑے ہی پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، اور کیڑوں سے یہی بات مشروع کی گئی ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو بس لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ یہ لڑکی کوئی اچھی لڑکی نہ تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو جو غسل دینے والی دوسری عورت تھی وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ عجیب سا معاملہ تھا، صبح سے ہی تماشا بنا ہوا تھا۔ پہلے یہ کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، پھر یہ چھونٹیوں والی بات، اور اب لوگوں کی باتیں۔ پتہ نہیں فاطمہ کیسے یہ باتیں برداشت کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ پھر اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کھٹ کھٹ کے رو رہی تھی۔ اس نے میری ساس کی منت کی کہ جلدی جلدی غسل کی تیاری کریں تاکہ اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جائے، نہیں تو یہ سب لوگ میری بیٹی کی لاش پہ بھی باتیں کرتے رہیں گے، اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پیچھے سے اس کی ساس کہنے لگی کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو اچھی تربیت کرنی تھی نا اپنی بیٹی کی، دیکھو تو صحیح کیسے مرنے کے بعد بھی ہمیں پورے محلے میں بدنام کر کے گئی ہے، تماشا بنا دیا ہے ہمارا۔ اس لیے میں کہتی تھی کہ اس کی جلدی جلدی شادی کرا دو، لیکن تمہیں اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجیے، انہوں نے مجھے کہا کہ اب تمہیں میری مدد کرو، دوسری عورت تو بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، ویسے بھی غسل تو انہوں نے دینا تھا، لیکن میں تھوڑی بہت مدد کر سکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی اور ہم لوگ غسل دینے کی تیاری کرنے لگے۔ غسل دینے کے لیے عائشہ کو جب کپڑوں سے آزاد کر رہے تھے تو جیسے ہی ہماری نظر اس کے وجود پر پڑی، ہمارے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بھی حیران رہ گئی اور میری ساس بھی۔ معاملہ بھی ہماری سمجھ سے باہر تھا، لیکن اتنا برا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے تھے، اور جب واپس آئے تو سامنے جو منظر تھا وہ پہلے والے منظر سے بھی زیادہ خطرناک۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا عائشہ کی میت کے ساتھ ایک بڑی سی چھپکلی آ کے چپک گئی تھی۔ وہ کوئی نارمل چھپکلی نہ تھی، اسے ہم اپنی زبان میں گوبھی کہتے ہیں، کوئی ریگ ماہی کہتا ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے، چھپکلی کی ہی کوئی نسل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ اسے مگرمچھ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس وقت اس کی میت کے ساتھ چپک کے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسے منظر تھے؟ پہلے اس کی اچانک سے موت، پھر وہ چھونٹیوں والا معاملہ، اور ابھی یہ چھپکلی کہاں سے آ گئی؟ اب تو میری ساس بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اس لڑکی نے ضرور کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن یہ کم عمر لڑکی ایسا کون سا گناہ کر سکتی تھی؟ میری ساس کی تو طبیعت ہی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا
تو ہم ابھی تک یہاں سے چلے جاتے، لیکن اب کیا کریں؟ کسی کو بلاؤ، کچھ کرو، اس کو آزاد کراؤ تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ بات بھی پھیل گئی۔ فاطمہ کی ساس نے تو ماتم کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی بدنامی، اتنی جگ ہنسائی۔ لوگ اتنی باتیں کر نہیں رہے تھے جتنی وہ خود باتیں کر کر اپنے آپ کو بدنام کر رہی تھیں۔ سب لوگ ہی حیران تھے، پریشان تھے، جب اچانک سے میری نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی اور اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس کو بھی دیکھ لیا۔ یہ وہی عورت تھی جو عائشہ کی تائی تھی۔ اتنی زیادہ مصیبت بھرے ماحول میں وہ دور ایسے کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی وہ مسکراہٹ غیر معمولی تھی، ایسے جیسے کوئی شیطانی ہنسی ہنستا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہ کچھ بولی۔ مجھے اس کی آواز تو نہ آئی، لیکن ایسے لگا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ اب آ رہا ہے نا مزہ۔ اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں، وہی بے تمیز لڑکا تھا جو میرے وجود سے ٹکرایا تھا اور پھر بعد میں مجھے چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اس پورے غمزدہ ماحول میں خوف اور ہراس بھی پھیلا ہوا تھا، دکھ بھی تھا اور پریشانی بھی تھی۔ ان دونوں کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ اس عورت کا اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ عائشہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی کہ اگر اس کے ساتھ عائشہ کی شادی کرنا چاہتے تھے تو پھر عائشہ کو تو خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کی تھی؟ یہ معاملہ بہت الجھ گیا تھا۔ کسی طرح سے اس چپکلی کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ جب عائشہ کو غسل دینے لگے تو میں نے اور میری ساس نے ایک بات نوٹ کی، ایک ایسی بات جو ان ساری باتوں کی وجہ بھی تھی اور اس سارے تماشے کا جواب تھی، لیکن اس بات کو ہم نے اپنے دل میں رکھ لیا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا۔ جلدی عائشہ کو غسل دے کر اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں کی باتیں تو اب ختم ہونے والی نہ تھیں۔ یہ موضوع تو اس محلے میں شاید ہمیشہ ہی تازہ رہتا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو لوگ کہانی بنا کر ایک دوسرے کو سنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ کے اسلام سے اور اپنے اس پیارے مذہب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں عائشہ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ معاملہ کوئی اور تھا۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تو ایک دن میری ساس نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ عائشہ کی ماں میرے پاس آیا کرتی تھی اور کوئی بات کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ جی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے اس کی تائی کے بیٹے کا رشتہ دے رہی ہیں۔ میری ساس سے باتیں بہت زیادہ اصرار کر رہی ہیں، لیکن وہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کی صحبت بری ہے، وہ پڑھائی بھی نہیں کرتا، ہر طرح کا نشہ کرتا ہے، حالانکہ ابھی اس کی عمر بھی کم ہے، پھر بھی میری بیٹی سے 8-9 سال بڑا ہے۔ پورے محلے میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی شکایت آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا رشتہ میری عائشہ سے کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ میری بیٹی کو بدنام کر دیں گے، اس کے ساتھ برا کریں گے، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد نہیں کروں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں عائشہ بھی اسے پسند تو نہیں کرتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس فاطمہ نے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور اچھا بھلا انکار کیا تھا، اور اس کے 1 ہفتے بعد ہی عائشہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب ماں بیٹا کو یہ پتہ چلا کہ ہمیں اس لڑکی کا رشتہ نہیں ملنا تو انہوں نے پہلے ہی اس کی جان لے لی۔ اس کے لیے انہوں نے اسے ایک ایسا خاص قسم کا زہر دیا کہ جس کے بعد عائشہ کی میت پر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی کہ اس کو جھیر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ گاؤں میں ڈاکٹر سکونڈز اتنے قابل تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے تو ہارٹ اٹیک کا کہہ کے جان چھڑوا لی۔ ہمارے گھر آنے سے پہلے لڑکی کے ساتھ یہ ساری کارروائی ہو چکی تھی۔ جب وہ آئی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کے بعد موقع دیکھ کے اس کی میت دیکھ کے گٹ کا پانی لگا دیا، وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں، اتنا زیادہ کہ بار بار چونٹیاں اس کے پاس آنے لگیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے چونٹیوں کو بھی راستہ دکھایا، اور لڑکا یہی سب کرتا پھر رہا تھا، کیونکہ جب وہ مجھ سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی سٹک تھی، جبکہ وہ اس لکڑی کی سٹک کو پکڑ کے چل تو نہیں رہا تھا، یہی تماشے کرتا پھر رہا تھا،
اور وہ چھپکلی وہ بھی اسی لیے وہاں لائی گئی۔ عائشہ ایک نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ لوگ اس کو مرنے کے بعد بھی بدنام کرنا چاہتے تھے تاکہ کل کو یہ کہہ سکیں کہ بڑی ہی بری اور بد کردار لڑکی تھی۔ اچھا ہوا ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ اور اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور کیسی عبرت کا نشان بنی ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ پورے محلے میں یہی باتیں پھیلا رہی تھی۔ گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ کہانی سنا رہی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کے بیٹے کو گھر سے ہی انکار ہو گیا۔ تو پھر پورے محلے میں سے اسے کس نے رشتہ دینا تھا، وہی سنا رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بدنام تھا۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ ہم لوگ ان کے گھر گئے اور اس کی ساس کو جا کر یہ ساری باتیں بتا دیں، جو اپنی ہی پوتی کی میت پر یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ جو تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جب ہم غسل دے رہے تھے تو ہمیں تبھی پتا چل گیا تھا کہ اس کے اوپر گڑ کا شیرہ لگایا ہوا ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کے گھر کی بڑی بہو جانے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ اس بات پہ حیران تو بہت تھی، لیکن کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں بولے گی، کیونکہ شاید یہ بھی اپنی بڑی بہو سے ڈرتی ہے، اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد ہم فاطمہ کے پاس بھی گئے۔ فاطمہ کی حالت آج بھی بہت بری تھی۔ اس کو بھی سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ جب یہ میری بیٹی کا رشتہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو اسے بدنام کر دیں گے۔ کوئی اچھا رشتہ تلاش کرے تاکہ میں اس کی کہیں اور شادی کروا دوں، مگر انہوں نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ ارے بدنام ہی کر دیتے، لیکن کم سے کم اس کو جان سے تو نہ مارتے۔ میری تو ایک ہی بیٹی تھی، وہ عورت بیچاری ضبط کر کے پھر رہی تھی، اور آج اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کو روتے روتے دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ تو ماں تھی، اس کی اولاد تو چلی گئی نا۔ اس دنیا سے جب ہم واپس آئے تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کیا ان دونوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا؟ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کتنا برا کیا۔ میری ساس نے کہا کہ کیوں برا نہیں ہوگا؟ جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، اسی دنیا میں اپنے گناہوں کا صلہ پا کے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ابھی گھر میں 2-3 دفعہ عائشہ کے لیے قرآن خوانی رکھائی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ویسے بھی بہت سارے بچے آتے تھے۔ ہم نے سب کو بٹھا دیا کہ آج پورا قرآن پڑھنا ہے اور عائشہ کی روح کو ثواب بھیجنا ہے۔ ہم بار بار اس طرح کرواتے رہتے تھے۔ اس کی ماں بھی آ جاتی تھی۔ اس کو دیکھ کے بہت دل دکھتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ ابھی تک ان ماں بیٹے کے ساتھ کچھ برا کیوں نہیں ہوا۔ اس نے تو اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی بھی تلاش کر لی تھی اور شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ ہمیں بھی شادی پہ بلایا تھا، شاید دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے۔ ہم لوگ بھی شادی میں چلے گئے۔ لڑکی عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک مکھیوں نے ایسا حملہ کیا کہ اتنی مکھیاں تھیں کہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ کھانا چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے تھے، اور اب وہاں پہ بہت کم لوگ رہ گئے تھے جو شاید ان کی اپنے رشتہ دار تھے۔ اس ساری بھگدڑ میں، اس سارے معاملے میں کسی نے نوٹ ہی نہ کیا کہ جو سٹیج پر دلہن بیٹھی تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ شادی والے دن ہی دلہن اس دنیا سے چلی گئی۔ ان لوگوں کی بہت بدنامی ہوئی۔ لڑکی کے ماں باپ نے لڑکے پر ہی کیس کر دیا۔ ان کا آج والی ماں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہی میری بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور اس کی ماں چیختی چلاتی رہ گئی۔ ایسا بڑا تماشا بنا کے جیسا عائشہ کی میت پہ بھی نہ بنا تھا۔ صحیح کہا تھا میری ساس نے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے اپنے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی میں اسی لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس کہانی سے عبرت حاصل کریں۔ یہ تو خیر بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس میں تو کسی کی جان لینے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن ہم جو لوگوں کے ساتھ عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لوگوں کو اپنا مستقبل دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا۔ میں بتاتی ہوں مستقبل دیکھنے کا طریقہ۔ آپ کا مستقبل پتہ ہے جو آپ نے دوسروں کو چھوٹی موٹی باتیں کی ہوئی ہیں نا، اور غرور میں آ کر ان کو کچھ کہا ہے، وہ ساری باتیں ہی آپ کا مستقبل ہیں، کیونکہ زندگی مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.